قلندر وائس کے سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو خانہ کعبہ میں زنا کرنے والے جوڑے کا واقعہ سنائیں گے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ دونوں پتھر کے بت بنا دیے گئے۔ زمانہ جاہلیت کے افراد ان بتوں کو پوجتے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بتوں کو ٹھوکر سے گرا دیا اور اعلان کیا کہ حق آ گیا، باطل چلا گیا۔ اصاف اور نائلہ نامی اس بدبخت جوڑے کے بارے میں روایات میں مزید کیا آتا ہے، اس کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ واقعہ فتح مکہ کا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا، ہادی عالم نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے مقدم فرض توحید کا احیاء اور حرم کعبہ کو بتوں کی آلائش سے پاک کرنا تھا، توحید کی اشاعت اور کلمہ حق بلند کرنا تھا۔ خانہ کعبہ اور حرم کعبہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار تھا، اس کی آغوش میں 360 بت موجود تھے۔ ان میں حبل بھی تھا جو بت پرستوں کا خدائے اعظم سمجھا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر حد درجہ احتیاط برتی گئی کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو۔ اہل ایمان کو یہ تو پتہ تھا کہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، لیکن کہاں، اکثر کو اس کی خبر نہ تھی۔ ابتدا میں چند مخصوص صحابہ کرام کو صرف اس کا علم تھا۔ اس حوالے سے کتب میں آتا ہے کہ رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، سامان سفر اور ہتھیار درست کرنے، لیکن اس کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم ہوا۔ اعلان جہاد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف کے حلیف قبائل میں وفود روانہ کیے۔ قریب والوں کو حکم دیا کہ رمضان کے ابتدائی ایام میں مدینے پہنچ جائیں۔ راستے میں آباد قبائل کو حکم تھا کہ ہتھیاروں کے ساتھ تیار رہیں، جب ہم تمہاری بستیوں سے گزریں تو ہماری صفوں میں شامل ہو جانا۔ مدینے سے روانگی کے وقت تعداد 7,000 تھی۔ دوران سفر راستے میں دیگر قبائل کی شمولیت کے باعث یہ تعداد 10,000 ہو گئی۔ اپنی آمد کو خفیہ رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام راستے سے ہٹ کر نامعلوم اور چکردار راستہ اختیار فرمایا۔ مقام قدیر سے چل کر شام کے قریب مسلمانوں کا یہ لشکر مرائل زہران پہنچا، جس کا موجودہ نام وادی فاطمہ ہے۔ یہ مکہ سے 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ہمراہ بے خبری کے عالم میں اہل مکہ کے سروں پر پہنچے اور حکم دیا کہ ہر قبیلہ اپنی الگ آگ جلائے۔ اہل مکہ نے جب ہر طرف آگ کے الاؤ روشن دیکھے تو ان کے دل دہل گئے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ شہر میں داخل ہوئے اور کنٹرول سنبھالتے ہی حرم پاک کا رخ کیا تاکہ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا جا سکے۔ ناظرین گرامی، اسلامی کتب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت نصب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی۔ آپ اس سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے اور کہتے جاتے، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل جانے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹھوکر سے بت چہرے کے بل گر جاتے۔ انہی بتوں میں 2 بت اصاف اور نائلہ نامی بدبخت اور بدکار مرد و عورت کے تھے جنہوں نے کعبے میں زنا کیا تھا۔ یہ جیتے جاگتے انسان ہوا کرتے تھے جن پر اللہ کا عذاب آیا اور پتھر کے بنا دیے گئے۔ ابن اسحاق نے اپنی کتاب سیرت النبی میں ذکر کیا ہے کہ اصاف اور نائلہ دونوں انسان تھے، لیکن انہوں نے حرم کعبہ میں زنا کیا تھا، لہٰذا ان کو پتھر کا بنا دیا گیا۔ چنانچہ قریش نے لوگوں کی عبرت کے لیے کعبے کے قریب ان دونوں کو نصب کر دیا۔ پھر جب زمانہ لمبا ہوا تو ان دونوں کی عبادت کی جانے لگی۔ پھر ان دونوں کو صفا اور مروہ پہاڑی کی جانب منتقل کر دیا گیا اور وہاں ان دونوں کو نصب کر دیا گیا۔ پھر جو شخص بھی صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتا وہ ان دونوں کا استلام کرتا۔ اسی طرح روایات میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صفا پہاڑی پر ایک بت مرد کی شکل میں تھا جسے اصاف کہا جاتا تھا، اور مروہ پہاڑی پر ایک بت عورت کی شکل میں تھا جسے نائلہ کہا جاتا تھا۔ ان دونوں نے کعبے میں جا کر زنا کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر بنا دیا۔ پھر انہیں صفا و مروہ پہاڑی پر بطور عبرت کے رکھ دیا گیا۔ پھر جب زمانے نے طول پکڑا تو ان دونوں کی عبادت کی جانے لگی۔ اہل جاہلیت جب صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے تو ان دونوں کو چھوتے۔ پھر جب اسلام کی آمد ہوئی اور بتوں کو پاش پاش کر دیا گیا
تو مسلمانوں نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کو ان دونوں بتوں کی وجہ سے ناپسند کیا، تاہم فتح مکہ کے موقع پر دیگر بتوں کی طرح ان دونوں بتوں کو توڑ دیا گیا۔ یوں کبھی عمل کرنے والے ان بدکار مرد و عورت کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ دوستو، مکہ فتح ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام دربار لگایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلا دربار عام تھا، جس کے مخاطب صرف اہل مکہ ہی نہیں تھے بلکہ تمام عالم انسانیت کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام جتھوں کو تنہا توڑ دیا۔ جان لو، تمام مفاخر، تمام انتقام اور تمام خون بہا میرے قدموں کے نیچے ہیں، صرف حرم کعبہ کی تولیت اور حجاج کی آبرسانی اس سے مستثنا ہے۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار اللہ نے مٹا دیا۔ تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ لوگوں، تمہیں ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا واقف کار ہے۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع کی طرف دیکھا تو جباران قریش سامنے تھے۔ ان میں وہ حوصلہ مند بھی تھے جو اسلام کو مٹانے میں سب سے آگے تھے، وہ بھی تھے جن کی زبانیں نبوت پر گالیوں کے بادل برسایا کرتی تھیں، وہ بھی تھے جن کی تیغ و سناں نے پیکر قدسی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں کی تھیں، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی تھے جو واز کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں لہو لہان کر دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جن کی تشنہ لبی خون نبوت کے سوا کسی چیز سے بجھ نہیں سکتی تھی، وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلاب مدینہ کی دیواروں سے آ ٹکراتا تھا، اور وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینوں پر پتھر رکھ دیا کرتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور خوف انگیز لہجے میں پوچھا، تمہیں کچھ معلوم ہے میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ یہ لوگ اگرچہ ظالم تھے، شکی تھے، بے رحم تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج سے خوب واقف تھے۔ سب پکار اٹھے، آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ اس کے بعد زبان نبوت سے تا قیامت گونجنے والا تاریخی جملہ ادا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے کہا، تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ناظرین گرامی، تمام روایتیں اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ دشمنوں سے انتقام کا سب سے بڑا موقع فتح مکہ کا دن تھا، جب وہ کینہ خواہ سامنے آئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے اور جن کے دستے ستم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طرح طرح کی اذیتیں اٹھائی تھیں۔ ان سب کو دربار نبوت سے پروانہ آزادی عطا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قتل کا قصد کرنے والوں، اپنے نور چشم کے قاتلوں اور اپنے چچا کا کلیجہ چبانے والوں سب کو معافی دے دی۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان کے دشمنوں کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر کیسا حسن سلوک اور عفو درگزر کا معاملہ فرمایا، اور آج ہم اپنے ہی کلمہ گو مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ ہمارا رب ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا قرآن ایک، لیکن ہمارے کردار اور اعمال مختلف ہیں۔ آئیے اپنے رب سے عہد کریں کہ آئندہ ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اسی عہد کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے اور ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔